ہم نے سنا ہے نماز تراویح میں اس کی ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی بادشاہت، اپنی حکومت، اپنی اقتدار، اپنے اختیار، اپنے تصرف، اپنی بڑائی، اپنی عظمت اور اپنے نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو گمراہیوں سے نکالنے کا پورا پلان اور پروگرام دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے اس صورت ملک کا آغاز کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت ہے اس ذات کو جس کے قبضے میں ملک۔ تو یہ تبارک کا لفظ یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ تبارک ہے، اور تبارک برکت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خیر بھی ہو، جس میں بھلائی بھی ہو، اور جس میں ہر قسم کی ترقی اور کامیابی مستقل بنیادوں پر خیر موجود ہے۔ ایک دو دفعہ خیر نہ ہو بلکہ مستقل اس کے اندر خیر ہو، اس کو برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری ملک، یہ عرض سے لے کے فرش تک جتنی موجودات ہیں ان کو ملک کہا جاتا ہے۔ یہ پورا کائنات یہ ایک نظام اور ملک ایک آرڈر کے تحت چلتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار بندوں کو دیا ہے، لیکن زمین پر پھر بھی پورا اختیار اللہ کا اپنا ہے۔ اس لیے یہ صورت اللہ کا بادشاہ ہونا، اس کا حاکم علی الاطلاق ہونا، اس کا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا مالک الملک ہونا یہ ثابت کرتا ہے۔ اور یہ سارے بندوں کے لیے اس نے یہ ساری نعمتیں پیدا کر کے اپنی مخلوقات کے لیے اتنا بڑا کائناتی ڈھانچہ پیدا کر دیا۔ فرمایا تم اللہ کی ان نعمتوں کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اور اگر اللہ اپنی پانی کی نعمت تم سے چھین لے، اس کو نیچے لے جائے تو کون اسے اوپر لا سکتا ہے؟ پھر سورہ نون والقلم اللہ تعالیٰ نے اس میں نبوت محمدی کا بین الاقوامی دور فرمایا اس کو بیان کیا کہ یہ اخلاق کی بنیاد پر، اعلیٰ ترین کردار کی بنیاد پر یہ دنیا کی قوموں میں اپنی تاثیر پیدا کریں گے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کے وجود سے، آپ کی اسوے اور رہنمائی سے، آپ کی عقل سے دنیا کی قوموں کے اندر نور پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا، سمجھ پیدا ہوگی، اور پھر وہ اس سمجھ کی روشنی میں کردار ادا کریں۔ اور جو لوگ اللہ کے نبیوں کی دی ہوئی سمجھ، علم اور عقل کے مطابق وہ کام نہ کریں، اپنی عقل کا اور اپنی خواہشات کو اپنی زندگی میں رلا ملا دیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا اصحاب الجنہ کا، باغ والے۔ اب یہ باغ والے کون ہیں؟ کہ ایک باپ فوت ہو گیا اور پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے گیا، 3 بیٹے۔ اب اس کا باپ، ان کا باپ اپنے باپ کی فصل آتی اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا، ایک حصہ باپ پر خرچ کرتا، اور ایک حصے سے اپنی گھر کی، اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرتا۔ تو بچے جوان ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا باپ تو دنیا سے چلا گیا اور یہ اپنے مال کی آمدن 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، یہ تو بڑا بیوقوف تھا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے۔ تو انہوں نے کہا اس دفعہ جو پھل آئے گا، فصل آئے گی، تو اس فصل کو ہم نے 3 حصوں میں نہیں تقسیم کرنا، 2 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک باپ پر لگانا اور ایک اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا، نبی بھیج کر، دین دے کر، علم دے کر، شعور دے کر، اور یہ بھی ناکام ہوئے جس طرح وہ باغ والے ناکام ہوئے تھے، جس طرح ہم نے ان کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب وہ قسمیں کھا رہے تھے صبح کو، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، سویرے سویرے جا کر سارا پھل منہ اندھیرے توڑ کر
اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ ولا یستثنون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، ان کا اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے، ہم خود طاقتور ہیں، اللہ کے علم پر عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم خود سمجھدار ہیں۔ فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، اب وہاں سات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کا عذاب کا حکم آیا اور اس نے سارے باغ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب یہ وہاں سے نکلے غدوا علی حرد قادرین، اب صبح صبح نکلے اور لپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو، اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کوئی محتاج غریب تمہارے پاس نہ آ جائے تمہیں اسے مال دینا پڑے، اس لیے چپ کے جاؤ۔ اب وہاں جب جا کر پہنچے دیکھتے ہیں فلما رأوها قالوا انا لضالون، دیکھا تو وہاں تو باغ کوئی نہیں، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، سحری کے وقت میں رات میں پتہ نہیں چلا، جنگل میں کہیں پہنچ گئے ہیں۔ تو کہنے لگا ان میں سے درمیانہ، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، یہ ہمیشہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو درمیانہ جو تھا وہ کہنے لگا قال اوسطهم لم اقل لكم لولا تسبحون، گم نہیں ہو گئے، راستہ وہی ہے، نیتوں میں قصور آ گیا، عقل میں خرابی پیدا ہو گئی، عمل تمہارا بگڑ گیا، عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے ہو۔ الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ کی دلی نعمت پر تم اپنے آپ کو قناعت پسند بنا لو، اللہ کے حکم پر تمہیں برکت ملے گی، اور اب وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم اے اللہ تو ہی پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے۔ اقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کر، ایک کہتا تھا تو نے کہا، دوسرا کہتا تھا تو نے کہا تھا۔ جب نعمت آتی ہے تو اون کرتے ہیں اور جب خرابی آتی ہے تو پھر دوسروں کے سر ڈالتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان سب نے اعتراف کر لیا، یا ویلنا انا کنا طاغین، آئے بربادی ہماری، ہم ہی سرکش تھے، اللہ کے قانون کو پامال کرنے والے، توڑنے والے بن گئے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ قرآن کو معمولی مت سمجھو، نبی کی آواز پر لبیک کہو، جو لوگ لبیک نہیں کہتے تو وہ دنیا میں پھر واقعات کا وہ صحیح طور پر ایسا حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ حادثات کا مطالعہ کر لو، جن قوموں پر انقلابات ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ حق بات ثابت ہونے والی، وہ کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے وہ حق بات کیا ہے ثابت ہونے والی ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ مجرموں پر، قوم عاد پر، قوم ثمود پر، یہ قوم فرعون پر، یہ قوم نوح پر، یہ سارے واقعات قرآن نے سنائے، یہ ساری کی ساری بستیاں ہم نے ان کو الٹ دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار اللہ کی دی ہوئی روشنی اور علم میں وہ متعین کرے، تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا انجام بیان کیا، قیامت کا دن آئے گا کہ ہر انسان، اب دو قسم کے انسان ہے، ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں طرف ملے گا، دائیں ہاتھ میں، دوسرے وہ جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ لوگوں کو کہیں گے ہماری زندگی کے سارے اعمال کو پڑھو، ہمارے شب و روز کا مطالعہ کرو، کتابیہ، میری زندگی کی کتاب پڑھو، تمہیں پتہ چلے ہم نے دنیا میں کیسا حق کا وقت گزارا تھا۔ اب پھر وہ اپنی زندگی کی کتاب پڑھتے ہیں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نواز دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہنچے، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک غلام، حبشی غلام ان بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اب ان کو وہاں پہنچے تو کہنے لگے اللہ کے بندے ہمیں تو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو ہمارا مسئلہ حل کر دے، دودھ پلا دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بکریوں کا دودھ پلا دو۔ کہتے ہیں میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، میں تمہیں دودھ کیسے دے دوں، میں تو دودھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے، یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو ہے، اس لیے کسی بکری کا دودھ ہمیں دے دے۔ کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا،
مالک الملک تو دیکھ رہا۔ اب انہوں نے اپنے پاس سے کھانا نکالا، اسے کھایا اور اس کو کہا لو تم بھی کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو روزے سے ہوں، عرب کی تپتی ہوئی صحراؤں کی دن میں جلسا دینے والی دھوپ میں روزہ رکھ کر بکریاں چرا رہے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں اللہ کے بندے، تو نے گرمیوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو رمضان تھوڑا ہی کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو رمضان میں روزہ رکھتا۔ وہ کہنے لگا، یہ قرآن کی آیت اس نے پڑھ کر سنائی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ آج جو تمہیں جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے خالی دنوں میں تم نے عمل کر کے آگے بھیجے تھے۔ وہ کہنے لگا وہ رمضان کے دن تو بھرے ہوئے ہیں فرض روزے سے، یہ جو خالی دن ہے، اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تو میں خالی دنوں کو پر کر رہا ہوں۔ آج مسلمان کے خالی دن، خالی اوقات کن چیزوں سے پر ہوتے ہیں؟ وہ عرب کا کالا حبشی غلام صحراؤں میں دن کی تپتے ہوئے جھلسا دینے والے تپیڑوں کے ان گرمیوں کی لو چلتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے یہ ایام الخالیہ ہیں، میں ان کو پر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر پہلے تو اس کی امانت پر اش اش کر اٹھے کہ دودھ مالک کا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ پھر دوسری طرف مالک الملک سے اس کا تعلق کیا ہے، روزے کی عبادت میں ہے۔ اور تیسری طرف جب اس سے اس کے عمل کی سند مانگی تو قرآن پڑھ کے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن کا بھی ماہر ہے، قرآن کی آیات سے اپنی زندگی کو جوڑے ہوئے۔ آج ہمیں کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، کہاں ہم امانت اور دیانت میں آج مسلمان کہاں ہیں، اپنے اصلی مالک کا حکم ماننے میں ہم کہاں ہیں، قرآن حکیم کی سمجھ سے اپنی زندگی میں عمل پیدا کرنے کا اثر ہمارے ہاں کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، بائیں ہاتھ سے ان کو دامہ اعمال ملے گا، اڑتا ہوا آئے گا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے اور عرش سے اعلان ہوگا آج فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں نام والا آج ناکام قرار ہے، ناکام ڈکلیئر ہو گیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ہر ایک کا یہ اعلان ہوگا۔ اب یہ ہر آدمی دیکھ لے کہ قیامت کے دن محشر میں رب العالمین کی عدالت میں وہ کس نام سے پکارا جائے، اس کا نامہ اعمال اسے کیسے ملے گا؟ فرمایا پھر اسے جہنم کا خون پیپ پلایا جائے گا جہنمیوں کا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دو جرم تھے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظمتوں والے پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے غریب کے کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتے، لوگوں کے معاشی مسائل نہیں حل کرتے، معاشی بحران پیدا کرتے۔ آج جن لوگوں نے قوموں کے لیے معاشی بحران پیدا کیا، لوگوں سے لقمہ زندگی چھین لیا، آج ایک باپ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا ہمارے ملک، آج وہ 22 گھنٹے کی ملازمت کر کے اپنی زندگی کے مسئلے نہیں حل کر سکتا۔ یہ کون سا نظام ہے جس نے بھوک اور غربت مسلط کر کے جن پالیسیوں نے قوموں کو تباہ کر دیا؟ قرآن کہتا ہے جو غریب اور مسکین کے کھانے کا نظام نہیں کرتا، اس کے مسئلے حل نہیں کرتا، ان کو جہنم کی آگ میں اور جہنمیوں کے خون اور پیپ سے ان کی مہمانی کی جائے گی۔ آنے والا دن ہے، تمہارے کرتوت تمہارے سامنے آئیں گے۔ سورۃ المعارج، معارج کہتے ہیں بلندیوں پر چڑھنا، ترقی پر چڑھنا۔ اب ترقی پر انسان کیسے چڑھے گا؟ وہ علم، عمل اور اخلاق کے ذریعے سے چڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم تو یہ وحی کا علم ہے، اور پھر عمل، اس میں اللہ کے وحی کے علم کی روشنی میں عمل پیدا کرنا اور اپنے رشتوں کو اس علم کی روشنی میں استوار کرنا۔ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اپنی ذات ہے، ہم ان کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں؟ خواہشات کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ الا المصلین، قرآن کامیاب ہونے والے لوگوں کے صفات بیان کرتا ہے۔ 8-9 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں، باغوں میں ان کو عزت دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا میں حق کی طرف توجہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا واقعہ بیان کر کے رسول اللہ کی رسالت کا اثر بیان فرمایا، اور میں جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ان کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے، آج محمد رسول اللہ کا جو مقابلہ کرے گا وہ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ بندے نہیں مانیں گے، جن مان گئے۔
سورۃ الجن میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ آپ فلاں وادی میں قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعت آئی اور قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، دیگر قوموں میں اثر پہنچ جائے گا، مکہ والوں پر اثر نہ پہنچے، کناروں والوں پر اثر پہنچ جائے گا، قبیلوں میں اثر پہنچ جائے گا، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ حق کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے فرمایا اب تم اپنی بد اخلاقیوں سے نکلو، غیروں کی تابعداری سے نکلو، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، مسجدیں اللہ کی ہیں، سجدے اللہ کے ہیں، عبادتیں اللہ کی ہیں، اللہ کا بندہ بن کر رہو۔ کیسے بندہ بنے؟ سورہ مزمل میں فرمایا جس طرح میرے پیغمبر میری بندگی کرتے تمہارے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے قوموں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ نے سورۃ المزمل میں رسول اللہ کی زندگی کا پورا اجمالی نقشہ بیان کر دیا، قرآن کی تاثیر کو بیان کر دیا۔ سورۃ المدثر میں قرآن حکیم جو اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے، طہارت کا، پاکیزگی کا، اخبات کا، صبر کا، ان سارے اخلاق کو بیان کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنمیوں کی زبان سے بتا دیا، ان سے پوچھا گیا جہنم میں تم کیوں چلے گئے، تم کن اعمال اسباب کی وجہ سے آج جہنم میں پڑے ہوئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے تم جہنم میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہم سعادت کبریٰ کا عظیم ترین پروگرام اللہ کے وصال کا، تعلق کا، ہم اسی کے منکر ہو گئے، اسی کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جب یہ حق بات بیان کی جاتی تو ہم اس پر اعتراض کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب ہمیں پتہ چلا موت آئی، اب قیامت قائم ہے، اب افسوس کرتے ہیں، اب افسوس کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج دنیا میں وقت ہے اہل التقوی و اہل المغفرہ، تقوی اور مغفرت کا مستحق بناؤ اپنے آپ، کامیاب ہونا چاہتے۔ پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی اہمیت بیان فرمائی، یہ نفس انسانی بہت اونچی چیز ہے۔ اب نفس کو کیا رہنا چاہیے؟ انسان کے نفس کے اندر اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا قسم ہے نفس لوامہ کی۔ نفس کی تین قسمیں، انسانوں کی تین قسمیں، ایک وہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت شیطانی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ تو تباہ ہونے والا ہے۔ دوسرا وہ نفس ہے نفس لوامہ، یہ گناہ تو نہیں، گناہ تو ہو جاتا ہے اس سے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، یہ تو نے غلط کیا، یہ تو نے کیوں اللہ کا حکم توڑا، کیوں قرآن کو چھوڑا، کیوں رمضان کا تو نے خیال نہیں رکھا، کیوں یتیم کی پرواہ نہیں کی، کیوں فلاں مسئلہ نہیں کیا، اندر سے ملامت پیدا ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ تو اللہ نے اس نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، یہی نفس ترقی کرے گا، اور ترقی کر کے کدھر پہنچے گا؟ یہ نفس مطمئنہ بنے گا جس کے دل میں قرار آ گیا ایمان کا، جس میں قرار آ گیا توحید کا، جس میں قرار آ گیا اللہ کے اخلاق کا، جس میں قرار آ گیا جنت کے استحقاق کا، یہ وہاں ترقی کرے گا، یہ نفس لوامہ۔ اس لیے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کے انسانوں کو سمجھایا کہ تم اپنے نفس کو نبی کی تربیت سے، قرآن کے علم سے آراستہ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب قرآن پیغمبر پر اترتا تھا تو اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی پڑھتے تھے قرآن تاکہ اس کو یاد کر لیں، تو اللہ نے فرمایا نہ نہ میرے پیغمبر، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیں تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں، آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کی تشریح اور تفسیر سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا اور ہم اس کی آپ کے ذریعے سے حفاظت کریں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حفاظت ہوگی نبی کے ذریعے اور نبی کے ماننے والوں کے ذریعے ہوگی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجے گا اس کتاب کی حفاظت کی، بندوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ بندے نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ عربوں نے چھوڑ دیا، اللہ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا، افغانیوں کو کھڑا کر دیا، ایرانیوں کو کھڑا کر دیا، اجمی قوموں کو کھڑا کر دیا، ہندوستانیوں کو کھڑا کر دیا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب جن پر نازل ہوا عربوں پر، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے دوسری قوموں کو کھڑا کر دیا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں تو تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا، یحسب الانسان ان یترک سدی، اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ہم اس کا حساب کتاب لیں گے۔ ہم نے اس کو گندے پانی کی قطرے سے بنایا، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، اس کو زبان دی، عقل اور شعور دیا، اور آج بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ آج اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر کے اس کے حساب لے؟ ضرور حساب لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت، سورت الانسان، سورت الدار، اس کا نام ہی سورت الانسان ہے، اس میں انسان کے حالات کو بیان کیا۔ انسان اول میں دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، دنیا میں آنے سے بہت پہلے کہاں تھا، اور پھر اس کے بعد اس کائنات میں اس کا وجود بکھرا ہوا تھا۔ ماں باپ کے اندر اس کو شکل ملی، باپ نے غذا کھائی، ماں نے غذا کھائی، اور پھر ان سے آگے بڑھ کر یہ انسان کی شکل میں آیا، اور پھر اللہ نے وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھتا سنتا انسان بنا لیا۔ اب یہ انسان آگے چل کر یہ اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے، جس نے اس کے بکھرے ہوئے وجود کو جمع کیا، جس نے اس کے ماں باپ کو وجود بخشا، جس اللہ نے اس کے وجود کو طاقتیں قوتیں دی، آج بھی اسی کو بھول گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو ناشکرہ راستہ مت اختیار کر، اس لیے اللہ کی محبت کو اختیار کر۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے مسئلے حل کرتے ہیں، پریشانیوں سے ان کو نکالتے ہیں۔ یہی تو اللہ کے بندے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جنتوں کے مستحق ہیں، نعمتوں کے مستحق ہیں، اللہ کی رضا کے مستحق بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، اور فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو انجام سے غافل ہیں، اور آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات آ جانے کے بعد پھر اس کس انتظار میں، کس خبر کو سن کر ایمان لائیں گے، کس خبر کو سن کر یقین کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مجید کا حق، اس ماہ مبارک کا حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم